آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بٹن ضرور دبائیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ راہن کی اجازت سے مرتہن شے مرہون کا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ ان کو سمجھائیے۔ جی، یہ گروی رکھنے والی بات آپ سمجھتے ہیں نا، کسی چیز کو، جیسے آپ نے اپنا گھر یا روم مکان گروی رکھا اور اس کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ لے لیا، تو اگر اس نے اجازت دی ہے کہ یہ گروی رکھا ہوا جو گھر ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو اس طرح اجازت دے کر لینے کے بعد اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال آپ لوگ سمجھ گئے اور اب جواب سنیے۔ اس طرح کے سوالات عام طور پہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ حالات زمانہ پر نظر رکھیے تو اس کے جواز کی کوئی صورت اور کوئی شکل نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مثلا ایک آدمی کو قرض کی ضرورت ہے اپنی تجارت وغیرہ کرنے کے لیے، اس لیے اس نے 5,00,000 روپے کسی سے قرض لیے، مگر یہ 5,00,000 روپے دے گا نہیں جب تک کہ اس کے بدلے میں اس کو کچھ نفع نہ ملے۔ تو اس میں شرط ہوتی ہے کہ تم یہ مکان لے لو، اس سے تم فائدہ اٹھاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور 5,00,000 روپے تم اس کو دے دو۔ جب ہم 5,00,000 روپے تم کو واپس کر دیں گے تو تم میرا مکان مجھ کو واپس کر دینا۔ یہاں قرض دینے والا جو قرض دے رہا ہے وہ اس شرط پر دے رہا ہے کہ مقروض اس کو اپنا مکان گروی دے، رہن کے طور پر دے، اور یہ شخص اس کے مکان سے فائدہ اٹھائے، مثلا اس میں رہے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس میں تجارت کرے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے، یا اس کا مکان لے کر دوسرے کو کرایہ پر دے دے، یہ بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ قرض دے کر دوسرے کے مال سے فائدہ اٹھانا ہوا، اور قرض کی وجہ سے دوسرے کے مال سے، مقروض کے مال سے فائدہ اٹھانا، چاہے فائدہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، وہ سود ہے اور حرام ہے اور گناہ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض کی وجہ سے جو بھی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے اور حرام و گناہ ہے۔ تو حالات زمانہ کے پیش نظر